اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 پر ہیں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا اس طور پر کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ اور اس سلسلے میں جو سوال ذہن میں آ رہا تھا اس کے اوپر بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ یہ سارا جہاں ایک ہی آن میں پیدا کر دے۔ خود قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو پھر آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن اس لیے لگائے تاکہ انسان کو دنیا کے نظام چلانے میں آہستگی اور پختہ کاری کی تعلیم دی جا سکے۔ اور یہ بات روایت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غور و فکر اور وقار اور آہستگی تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بہرحال اس آیت 54 میں جو بات کہی گئی ہے، اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دن اور رات کا وجود تو سورج کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے۔ رات اور دن کا وجود یہ تو سورج کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے جب نہ تو سورج تھا اور نہ چاند تھا، تو 6 دنوں کی تعداد کس حساب سے ہوتی ہے؟ جب آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے سورج ہی نہیں تھا اور چاند ہی نہیں تھا، تو 6 دنوں کی تعداد کس حساب سے ہوئی؟ اس بارے میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مراد 6 دن سے اتنا وقت اور زمانہ ہے جو 6 دن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ لیکن اور بھی واضح بات یہ ہے کہ یہ دن اور رات یہ اصطلاح کہ سورج طلوع ہونے سے غروب تک دن ہے اور غروب ہونے سے طلوع ہونے تک رات، یہ تو دنیا کی اصطلاح ہے۔ عالم یعنی دنیا کی پیدائش سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کی دوسری علامتیں مقرر فرمائی ہوں۔ اسی طرح سے جنت میں بھی ہوگا کہ وہاں دن اور رات کا جو نظام ہے سورج کی حرکت کے تابع نہیں ہوگا۔ تو بہرحال واضح بات اور بھی یہ ہے کہ دن اور رات کی یہ اصطلاح کہ سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک دن ہے اور غروب ہونے سے طلوع ہونے تک رات، یہ تو اس دنیا کی اصطلاح ہے۔ عالم یعنی دنیا کی پیدائش سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کی دوسری علامتیں مقرر فرمائی ہوں۔ اور اسی طرح سے جنت میں بھی ہوگا کہ وہاں دن اور رات کا جو یہ نظام ہے سورج کی حرکت کے تابع نہیں ہوگا۔ اس وضاحت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ 6 دن جن میں زمین اور آسمان بنائے گئے وہ ہمارے 6 دن کے برابر ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ہوں، جیسے کہ آخرت کے دن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 سال کے برابر ہوگا، اور 50,000 سال کا بھی ذکر ہے۔ اور دیکھیے مزے کی بات، تفسیر بحر محیط میں علامہ راضی کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ جو فلک اعظم ہے یعنی 7واں آسمان جو کہ ستاروں سے منزہ اور مبرہ ہے، یعنی اس میں ستارے نہیں ہیں، ستاروں سے بری ہے، تو علامہ راضی یہ کہتے ہیں کہ فلک اعظم کی حرکت یعنی 7ویں آسمان جو کہ ستاروں سے خالی ہے، اس کی حرکت اس دنیا کی حرکت کے مقابلے میں اتنی تیز ہے کہ ایک دوڑنے والا انسان ایک قدم
اٹھا کر رکھنے نہیں پاتا کہ فلک اعظم 3000 میل کی دوری طے کر لیتا ہے، 3000 میل کی دوری اور مسافت طے کر لیتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اقوال کا بہت ہیر پھیر ہے، ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قول کو ترجیح دیں۔ البتہ اس سلسلے میں آیت کا جو موقف ہے اور آیت کے اندر جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم اور قدرت قبضہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر یہ زمین اور آسمان کی تکمیل فرمائی۔ اور یہ بات بھی یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ 6 دن جن میں دنیا کی پیدائش وجود میں آئی ہے، صحیح روایات کے مطابق اتوار سے شروع ہو کر یہ جمعے پر ختم ہوتے ہیں۔ جو 6 دن کی دنیا کی پیدائش وجود میں آنے کا ذکر ہے، صحیح روایات کے مطابق اتوار سے شروع ہو کر جمعے پر ختم ہوتے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا۔ اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ سبت کے معنی سبت سین با اور تا، سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں، اور اس دن کا جو نام یوم السبت رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس پر دنیا کی جو تخلیق تھی وہ مکمل ہو گئی تھی، دنیا کی تخلیق کا کام ختم ہو گیا تھا۔ تو یوم السبت یعنی ہفتے کے دن تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا، اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں، اور اس دن کا نام یوم السبت اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس پر دنیا کی تخلیق کا کام ختم ہو گیا تھا۔ دوسری بات، اس آیت نمبر 54 سے سورہ اعراف کی آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہونے کا ذکر ہے۔ جب ہم اس کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ میں دیکھتے ہیں تو حامیم سجدہ کی 9ویں اور 10ویں آیت میں اس طرح سے آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسان اور حیوانوں کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں۔ کل 4 دن ہو گئے۔ جب ہم حامیم سجدہ کی آیت کے الفاظ ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ قرآن مجید سے اس بات کا ثبوت مل سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، یعنی پہلے 2 دن جن میں زمین بنائی گئی اتوار اور پیر ہیں، اور دوسرے 2 دن جن میں زمین کی آبادی کا سامان، پہاڑ وغیرہ بنائے گئے وہ منگل اور بدھ ہیں۔ اور اس کے بعد جو آیت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر 7 آسمان بنائے گئے 2 دن میں۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 دن جمعرات اور جمعے کے ہی ہوں گے۔ اس طرح جمعے تک 6 دن مکمل ہو گئے۔ تو یہ اقوال، بلکہ یہ بات تو قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 6 دن کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان 6 دن میں مکمل کیے گئے۔ جب ہم حامیم سجدہ پڑھیں گے تو اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسانوں اور حیوانوں کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں۔ کل 4 دن ہو گئے۔ اب خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا اس کے بعد قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، یعنی پہلے 2 دن جن میں زمین بنائی گئی اتوار اور پیر ہیں، اور دوسرے 2 دن جن میں زمین کی آبادی کا سامان، پہاڑ وغیرہ بنائے گئے وہ منگل اور بدھ ہیں۔ اس کے بعد جو آیت کے الفاظ ہیں
وہ ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، سماوات یعنی آسمان، فی یومینی یعنی پھر 7 آسمان بنائے گا 2 دن میں۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 دن جمعرات اور جمعے کے ہی ہوں گے۔ اس طرح جمعے تک 6 دن مکمل ہو گئے۔ اس سلسلے میں اور بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ وضاحت قرآن کی روح سے زیادہ واضح ہے، قرآن کی روح سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی نقل کی ہے، لیکن اس کے اندر کلام ہے۔ بہرحال ہم تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اور قرآن کی آیت سے جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں وہی رکھ رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اب یہ بات رہ جاتی ہے ثم استویٰ علی العرش، جو بات کل بھی اٹھائی گئی تھی، یعنی پھر عرش پر قائم ہوا، یعنی اللہ پھر عرش پر قائم ہوا۔ ثم استویٰ علی العرش، دیکھیے استوا کے جو لفظی معنی ہیں قائم ہونے کے ہیں، اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے۔ استوا کے ثم استویٰ علی العرش، استوا کے لفظی معنی قائم ہونے کے ہیں اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم وضاحت میں جاتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ اس مقام پر لوگوں نے بہت کچھ خیالات ظاہر کیے ہیں اور بہت خیالات دوڑائے ہیں جن کی تفصیل سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس بارے میں صرف سلف و صالحین، جو سلف اور صالحین کا مسلک ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور اس مسلک میں سر فہرست بڑے بڑے مفسرین حضرات ہیں۔ سر فہرست مالک، امام مالک، علامہ اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق ابن راہویہ، اور بہت سے نئے اور پرانے ائمۃ المسلمین۔ اور وہ مسلک یہ ہے، جیسا کہ ذکی صاحب نے بھی بولا تھا، کہ یہ بات پر یقین کر لیا جائے بغیر کسی کیفیت اور تشبیہ کے بغیر اس فوری خیال کی طرف ذہن لے جانے کے جس سے تشبیہ کا عقیدہ ذہن میں آتا ہے۔ اور یہ عقیدہ جو تشبیہ کا عقیدہ ہے اللہ کی صفات سے بہت دور ہے، کیونکہ آیت کے اگر ہم ظاہری الفاظ پر جاتے ہیں تو پھر اس سے تشبیہ کا عقیدہ لازم آتا ہے، اور یہ عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے بہت دور ہے۔ غرض جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے بغیر کچھ خیال آرائی کے تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کے جیسا نہ کوئی ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو اس سے یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی صفات سے بہت دور ہے۔ بہرحال جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے بغیر کچھ خیال آرائی کی تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی سنتا ہے پر ہمارے سننے کی طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے پر ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے ہاتھ کا ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، لیکن جس طرح سے ہمارا ہاتھ ہے اس طرح سے نہیں۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں ایک مجتہد ہیں اور فقیہ، بہت بڑے فقیہ اور مجتہد، نعیم بن حماد الخزاعی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ نعیم بن حماد الخزاعی یہ بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی وہ کفر کا مرتکب ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے بیان کی ہیں اس سے انکار کیا تو کفر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر نے
ان کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اگر یہ عقیدہ ہے جو سلف اور صالحین کا ہے تو وہی شخص صحیح خیالات پر ہے اور اسی شخص کا عقیدہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور اگر وہ اس نظریے اور عقیدے سے ہٹے گا تو پھر غلط راستے کو اختیار کر لے گا۔ آگے اسی آیت 54 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر۔ ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اس جملے کا آیت کے اس جملے کا سادہ سا مفہوم تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے اور اس میں اسی کا حکم چل رہا ہے، اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مضمون کی تشریح ہے جو ثم استوى علی العرش کے الفاظ میں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اللہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ عامر اور حاکم بھی ہے، یعنی حکم کرنے والا اور حاکم بھی ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے نہ تو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں حکم چلاتے پھریں، اور نہ پوری خلق کو یا اس کے کسی حصے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہیں وہ خود کام کریں، بلکہ عملی لحاظ سے، عملی اعتبار سے تمام کائنات کی تدبیر اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ رات دن کی گردش اپنے آپ سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، جب چاہے وہ اسے روک دے اور جب چاہے اس کے نظام کو بدل دے، تبدیل کر دے۔ چاند سورج ستارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں بالکل مسخر ہیں، اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے مجبور غلام ہوتے ہیں مجبور غلاموں کی طرح بس وہی کام کیے جا رہے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یا جو اللہ ان سے کروا رہا ہے۔ تو بہرحال اس جملے کا سادہ سا مفہوم تو یہی ہے کہ اس کائنات کو اللہ ہی نے تخلیق کی ہے اور اس میں اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس سے اور بھی وضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے نہ تو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں حکم چلائیں، اور نہ ہی پوری مخلوق کو، پوری خلقت کو اس کے کسی حصے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے خود کام کرے، بلکہ عملی لحاظ سے، عملی اعتبار سے تمام کائنات کی تدبیر اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ رات دن کی گردش اپنے آپ سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، جب چاہے اسے روک دے اور جب چاہے اس کے نظام کو بدل دے، تبدیل کر دے۔ چاند سورج ستارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں بالکل مسخر اور تابع ہیں۔ آیت کے اس حصے میں خلق اور امر کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ خلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا اور امر کے معنی آتے ہیں حکم کرنا، اور یہ دونوں صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی خالق ہونا اور حاکم ہونا، یہ دونوں صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور اس آیت کے یعنی آیت نمبر 54 کے آخری الفاظ ہیں تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اس جملے پر یہ آیت نمبر 54 ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تبارک برکت کے معنی آتے ہیں افزائش یعنی بڑھوتری، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے اندر رفعت یعنی بلندی اور عظمت، رفعت اور عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے، اور ثابت رہنے اور جمع رہنے کو بھی
برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام مفہوموں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لغوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے معنی آتے ہیں، برکت کے معنی آتے ہیں بڑھوتری اور افزائش، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں رفعت اور عظمت کا بھی مفہوم ہے، ثابت رہنے اور جمع رہنے کا بھی مفہوم ہے۔ پھر ان تمام مفہوموں کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہے اور بہت بلند اور برتر ہستی ہے، کہیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور یہ بھلائی اور رفعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے کہ کبھی ختم ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 55 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ یہ آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، چپکے چپکے، خفیہ، خفیہ کا لفظ ہے عاجزی اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہمارے یہاں اس کا برعکس ہوتا ہے، چلا چلا کر دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کو سناتے ہیں۔ اس آیت کے جملے، اس آیت میں اور بھی تھوڑی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ بہرحال آج اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کے جو صریح الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو، دعا کرتے رہو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ آیت نمبر 50 سے جو آج کے سبق کا اور درس کا خلاصہ ہے، آیت نمبر 50 سے لے کر 50 میں تو اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس کی جو صفات ہیں، کیا وجوہات بنی ان کے جہنم میں جانے کی، ان کو بیان کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا، اس طور پر کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس آیت نمبر 55 میں اللہ کو پکارنے کا، اس سے دعا کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔